من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، جو لوگ قسم کھا بیٹھتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے 4 مہینے تک مہلت ہے۔ سو اگر یہ لوگ قسم توڑ کر عورت کی طرف رجوع کر لیں تب تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، رحمت فرما دیں گے، اور اگر بالکل چھوڑ ہی دینے کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جانتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 226 اور 227 ہے۔ پہلی آیت کا خلاصہ قسم کے بارے میں، چونکہ اس سے پہلی والی آیتیں قسم کے بارے میں آئی ہیں کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسم ہے اور کس قسم پر اللہ معاف کرتے ہیں اور پکڑ فرماتے ہیں، تو اسی کے بعد یہ آیت آئی ہے۔ اس میں بھی قسم کے معنی اور اس کا مفہوم اور اس کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں جب طلاق کا پختہ ارادہ ہے اس کا ذکر ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 اور 227 ہے۔ جب یہ آیتیں اتری اس وقت مدینہ طیبہ میں 2 واقعے پیش آئے۔ آج کا جو مسئلہ ہے اس کا نام ہے مسئلہ ایلا۔ کیا نام ہے؟ ایلا۔ ذہن میں رکھتی؟ کیا رکھتی؟ ایلا۔ جیسے طلاق ہے، خلا ہے، زہار ہے، لعان ہے، اسی طرح آج کا جو مسئلہ ہے اس کا نام ہے ایلا۔ للذین یؤلون، اس کا مطلب ہے ایلا۔ 2 واقعے پیش آئے اور میں دونوں کو جوڑ کر بیان کروں، اور یہ دونوں واقعے ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، اور یہ جو واقعے ہیں حدیث کی شکل میں تقریباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بخاری شریف میں اسے 10 مرتبہ لے کر آئے ہیں، اس لیے کہ اس میں اتنے مسئلے نکلے ہیں الگ الگ موقع پر۔ تقریباً پوری بخاری شریف میں 10 مرتبہ یہ حدیث آئی ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الصلاۃ فی السطوح والمنبر والخشب اس باب کے تحت پہلے سے ذکر فرمایا ہے، بعد میں پھر الگ الگ موقع پر یہ حدیث 9 مرتبہ اور آئی ہے۔ نماز پڑھنا چھت پر، منبر پر، لکڑی پر، یہ جو باب حضرت نے باندھا ہے تو اس کے ذیل میں یہ حدیث کو لایا ہے۔ نماز پڑھنا چھت پر، وہ یہ شان نزول کے اندر آپ کو بات معلوم ہو جائے گی۔ نمبر 2 منبر پر، منبر ہمارے یہاں اسے کہتے ہیں جو 3 سیڑھیاں رکھی گئی ہیں، اور جمعہ کے موقع پر خطیب عربی خطبے کے لیے یہاں اس پر چڑھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ جو منبر ہے یہ ایک خاتون کی فکر پر بنا ہے، ایک عورت کی فکر پر بنا ہے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب بھی خطبہ دیتے تھے، بیان دیتے تھے، کوئی اہم بات بیان فرماتے تھے، نیچے کھڑے ہو کر بیان فرماتے تھے۔
سامنے والوں کو تو چیز آپ نظر آ جاتے تھے، مگر جو عورتیں پیچھے کی صفوں میں ہوتی تھیں ان کو آپ کا دیدار مشکل سے ہوتا تھا۔ تو ایک لمبے زمانے کے بعد ایک خاتون آئیں جن کا نام کتابوں میں عائشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا آیا ہے۔ انہوں نے آ کر پردے میں نبی سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ چیز بناؤں جس پر آپ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ سارے مجمع کو نظر آئیں گے، ہمیں بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو منبر ہے ایک خاتون کی فکر ہے، ایک انصاریہ صحابیہ کی فکر ہے۔ تو پھر پہلی مرتبہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، دوسری جمعہ میں بھی کچھ نہیں فرمایا، تیسری مرتبہ وہ مستقل پوچھتی رہی۔ لوگوں نے کچھ میں گوئیاں کی کہ بھئی پتہ نہیں یہ کیا پوچھ رہی ہیں، اتنی بڑی سمجھ تو ابو بکر کو بھی نہیں آئی، عمر کو بھی نہیں آئی، اور یہ خاتون آ کر بار بار پوچھ رہی ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا۔ مگر تیسری مرتبہ جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ تو پھر انہوں نے اپنے آزاد کردہ غلام جو کہ لکڑی کے کام میں ماہر تھے، ان کا نام تھا میمون، ان کو بلایا اور کہا کہ مجھے ایک ایسی چیز بنا کر دے جس پر آرام سے چڑھ بھی سکیں اور کھڑے ہو کر بیان بھی دیا جا سکے۔ تو پھر اس میمون جو آزاد کردہ غلام تھے ان خاتون کے، پھر وہ گئے خاص لکڑی کی تلاش میں اور ایک غابہ نامی گاؤں پر پہنچے۔ وہاں کی جنگلی لکڑی بڑی مشہور تھی جس کا نام تھا جھاؤ کا درخت۔ وہاں سے انہوں نے لکڑی لی اور کئی دن تک اس پر محنت کر کے پھر انہوں نے یہ شکل بنائی جو ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو پھر جب یہ رکھا گیا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر پہلی مرتبہ چڑھ کر خطبہ دیے تو سب کو اطمینان ہو گیا کہ یہ تو بہترین چیز ہے، اس لیے کہ پیچھے والوں کو بھی آپ نظر آ رہے تھے، آپ کا دیدار ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند آیا کہ اس وقت آپ نماز کے لیے ممبر پر ہی کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ آپ کھڑے رہے ممبر پر اور پھر آپ نے نماز پڑھائی، سارا مجمع ہے، تو پھر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے رکوع کیا۔ جب سجدے کا موقع آیا تو پھر آپ نیچے 2 قدم آئے، پھر وہاں سجدہ فرمایا زمین پر۔ تو اب مسئلہ یہ کھڑا ہوا فقہا میں کہ زمین پر ہی سجدہ کرنا ہے یا زمین کے علاوہ بھی سجدہ جائز ہے۔ یہ جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باندھا ہے وہاں یہ حدیث لائی ہیں۔ باقی وہ مسئلہ انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا، مجھے آپ کو شان نزول سنانا ہے۔ تو شان نزول میں اب دیکھو باب میں 3 چیزیں تھیں، چھت پر نماز پڑھنا کیسا ہے، ممبر پر نماز پڑھنا کیسا ہے، لکڑی پر یا کسی بھی چیز پر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ تو اس میں چھت والا مسئلہ ہمارے آج کی اس بات سے متعلق ہے۔ تو 2 واقعے پیش آئے تھے اس آیت کے ذیل میں۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ جب خیبر فتح ہوا تو خیبر جب فتح ہوا تو کافی مال غنیمت مدینہ طیبہ آیا۔ اب جو صحابہ ایک لمبا زمانہ فقر و فاقے میں، بھوک میں، پریشانیوں میں گزارے تھے، اب جب خیبر فتح ہوا تو سب کو اتنا مال غنیمت ملا کہ سب کے حالات درست ہو گئے، سب کے گھروں میں اچھے پکوان، اچھے کپڑے سب نصیب ہو گئے۔ تو جب سب کے گھروں میں اچھے پکوان ہونے لگے تو پھر ساری ماؤں نے یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکمل ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھئی الحمدللہ اب تو حالات کھل چکے ہیں، ہر گھر کے اندر بہترین پکوان چل رہے ہیں، مگر ہمارے گھر میں ابھی بھی فاقے ہیں، اس لیے ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کریں گے۔ مگر بات کون کرے؟ کسی کی ہمت نہیں، بات کون رکھے؟ اتنی ہمت تو کسی کی نہیں، مگر ساری ماؤں نے ایک ہی مشورہ دیا کہ یہ بات اگر کوئی رکھ سکتی ہیں تو وہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ لاڈلی ہیں، نبی ان کو بڑے پسند، حالانکہ انصاف تو آپ سب کے برابر، سب میں برابر کرتے تھے،
مگر دل میں شدت حضرت اما عائشہ کے لیے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب نے ایک ہی متفق رائے یہ پیش کیا کہ اگر کوئی بات رکھ سکتے ہیں تو یہ رکھ سکتے ہیں. تو پھر حضرت اما عائشہ بھی تیار ہو گئیں. تو پھر کبھی موقع دیکھ کر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کی طرف سے بات رکھا کہ ہمارا تھوڑا سا خرچہ. بات تو کوئی نامناسب تو نہیں ہے, بات تو کوئی نامناسب نہیں ہے. بھئی مہنگائی بڑھ جائے گی تو بیوی اپنے شوہر سے خرچ کا مطالبہ کر سکتی ہے کہ صاحب کب تک خالی دن میں روز 100 روپے دیتی ہیں تمہیں, اب بڑھو جی 150 روپے, ٹماٹر نہیں آ رہی, پیاز نہیں آ رہی, بول سکتے نا. جائز مطالبہ ہے نا, کوئی ناجائز تو نہیں ہے, کوئی نامناسب تو نہیں ہے بات. مگر بات نبی کے گھر کا مسئلہ الگ ہے, عام امتی کا مسئلہ الگ ہے, اور نبی کے گھر کا مسئلہ الگ ہوتا ہے. جب سب کی طرف سے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ فاقہ انبیاء کے گھر کا مہمان ہوتا ہے, کیا تم میرے مہمان کو گھر سے نکالنا چاہتی ہو؟ اتنا کہا اور پھر آپ ناراض ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, آج کے بعد 1 مہینے تک میں تم میں سے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے چھوٹے چھوٹے 9 کمرے بنے تھے, اوپر ایک ایکسٹرا, اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا تھا, مشربہ شاید اس کا نام ہے. تو اس کمرے میں آپ نے جا کر اپنا قیام طے کر لیا کہ 1 مہینے تک میرا قیام کہاں رہے گا, کسی کے گھر میں نہیں. اوپر کا کمرہ خالی تھا, نیچے کسی کے کبھی گھر میں نہیں رکوں گا, میں بس اب اوپر رہوں گا. 1 مہینے تک میں تم میں سے کسی کے پاس نہیں آؤں گا. آپ ناراض ہو گئے اور اوپر چلے گئے. اسے کہتے ہیں ایلا. اسے کیا کہتے ہیں؟ ایلا. کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائے, اسے کہتے ہیں ایلا. اس کا حکم اور مسئلے میں آخر میں بتاؤں, پہلے واقعہ سن لیں. تو 1 دن 2 دن گزرا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے گھوڑے پر سوار ہو کر آپ, یہ دوسرا واقعہ, پہلا یہ واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ آپ گھوڑے پر بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے, راستے میں اچانک گھوڑا بدکا, گھبرا گیا کسی وجہ سے, اور ایک دم گھبرا کر تیز دوڑنے لگا, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ آگے کھجور کا درخت تھا, جس کے بالکل بازو میں سے جب گھوڑا گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور شانہ جو ہے گھوڑے اور درخت کے بیچ میں گھسے گیا, چل گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کھڑے ہونے میں تکلیف ہو گئی. آپ بیمار بھی ہو گئے, کھڑے ہونے میں بھی تکلیف ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیماری کے ایام بھی اوپر کمرے میں ہی گزارے. تو یہ 2 چیزیں پیش آ گئیں. صحابہ کو اتنا پتا تھا کہ آپ بیمار ہیں, اس لیے آپ مسجد تشریف نہیں لا رہے ہیں, آپ وہیں پر نماز ادا کر رہے ہیں, اور صحابہ یہاں نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبوی میں. تو جب کچھ دن گزرے تو سارے مدینے والوں میں بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری ماؤں کو طلاق دے دی ہے. سارے گھروں کے اندر غم دوڑ گیا کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا, ہر گھر میں دکھ, ہر گھر میں غم. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو وہ تو اور بھی زیادہ پریشان, اس لیے کہ ان کی دونوں کی صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں موجود ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں, اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی. تو یہ تو اور بھی حیران ہو گئے. تو وہ فوراً اپنی اپنی بیٹیوں کے گھر گئے, وہ اپنے بیٹی کے گھر گئے, یہ اپنی بیٹی کے گھر گئے, اور دونوں نے جا کر اپنی بیٹیوں کی خوب کلاس لی اور یہ کہا ہم تم سے نہیں کہتے تھے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرنا کہ نبی ناراض ہو جائیں اور تمہیں چھوڑ دیں. اور دونوں نے یہ کہا تمہاری خوش قسمتی ہے کہ نبی نے تمہیں اپنے نکاح میں رکھا, ورنہ اللہ نبی کو تم سے بہتر عورتیں دے سکتی ہیں. یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے.
کہ ان کی زوجیت تمہیں نصیب ہوئی ہے، ورنہ اللہ اگر چاہے تو تم سے بہتر بھی دے سکتے ہیں، اور تم نے کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ وہ تو اور بھی پریشان ہو گئی۔ ہوتے 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 تقریباً 20-25 دن گزر گئے، 1 مہینے کے قریب، اور آپ نے قسم بھی 1 مہینے کی اٹھائی تھی۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے سوچا کہ بھئی اب گھروں میں بھی لوگ رو رہے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھ کے صحابہ رو رہے ہیں کہ بھئی ساری ماؤں کو طلاق پڑ گئی ہے، نبی کسی سے مل نہیں رہے، کسی سے بات نہیں ہو رہی، آپ بیمار ہیں، آپ اوپر کمرے میں تشریف فرما ہیں، آپ کو ہمیں دیکھنا بھی نصیب نہیں کئی دن سے، آخر ہم کریں تو کیا کریں۔ حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، پھر وہ بے چین ہو کر اوپر گئے۔ غلام جو باہر ایک غلام بیٹھا تھا، ان کو بٹھایا گیا تھا کہ کسی کو اندر آنے مت دینا۔ تو باہر حضرت عمر گئے اور غلام سے کہا اجازت لو، کہو کہ عمر ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو غلام نے کہا تمہیں جو مجھے بولتا نہیں، کسی بھی نہیں چھوڑو گا، پھر تمہیں مجھے اندر بھیج دے زبردستی۔ تو باہر سے کھڑے ہو کر انہوں نے آہستہ آواز سے کہا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام عمر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو پھر آپ نے خاموشی اختیار کی، کوئی اجازت نہیں ملی، تو اور بھی زیادہ دکھ میں پڑ گئے حضرت عمر۔ پھر رہا نہیں گیا، پھر دوسری مرتبہ گئے، اجازت چاہیے، اجازت نہیں ملی، اور زیادہ حیران، اور زیادہ دکھ۔ تیسری مرتبہ جب آپ گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ عمر آ جاؤ اندر۔ جب آپ کو اجازت ملی تو فوراً آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی ساتھ میں لے لیا، کیوں وہ ان کے بغیر نہیں جائیں گے۔ دونوں پہنچ گئے اندر، تو سیدھے ہاتھ طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، اور بائیں ہاتھ طرف حضرت عمر بن خطاب نیچے بیٹھ گئے۔ تو اب بیٹھے ہیں، بات کیسے شروع کریں، بات شروع کرنی ہے، کیسے شروع کریں، نبی سے کون پوچھے کہ بھی کیا معاملہ ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا آنکھوں سے، کہتے بھی بولو، تم شروع کرو، پوچھو کہ ہم کیا میں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بولے، نیچے بیٹھ گئے، نظر چکا لے نیچے بیٹھ گئے۔ بہت دیر، اب خاموشی کوئی تو توڑے، نبی کے سامنے کون بات کرے۔ تو پھر حضرت عمر نے دین میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری زبان سے کچھ ایسی بات نکال جو جھوٹی بھی نہ ہو، سچی ہو، اور نبی مسکرا دیں۔ اللہ دل سے دعا فرمائے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبی دبی آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ ہوا، اور حقیقت بھی تھا، کوئی جھوٹی بات نہیں تھی، حقیقت تھی۔ کل رات یہ واقعہ پیش آیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات جب میں تہجد کو اٹھا تو نہ لوٹے میں پانی ہے نہ مسواک ہے۔ روزانہ جب میں اٹھتا ہوں تو میری بیوی پانی بھی رکھتی ہے وضو کے لیے اور مسواک بھی رکھتی ہے کرنے کے لیے، مگر کل دونوں بھی نہیں تھے، نہ پانی نہ مسواک۔ تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، بھائی آج تم نے پانی بھی نہیں رکھا، مسواک بھی نہیں رکھا، کیوں؟ تو کوئی جواب نہیں۔ میں نے پوچھا، بھائی کیا ہوا، بات تو کرو۔ تو میری بیوی نے کہا، خرچہ بڑھاؤ تو میں بات کرتی ہوں۔ کیا بڑھو؟ خرچہ بڑھے تو کام ہوتا، سمجھ تو نہیں ہوتا۔ تو یہ کہنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے کہ یہاں بھی وہ اتنا مسئلہ ہے، یہاں بھی وہ مسئلہ ہے، تو سب مسکرا پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، یہاں بھی ایک مسئلہ، خرچہ بڑھاؤ کی بات۔ حالانکہ اس وقت مال غنیمت آ رہا تھا، مگر حالات بھی ایسے بڑھ رہے تھے، زیادہ فوجوں کو بھیجنا پڑ رہا تھا چاروں طرف، اب ان کے لیے سامان خریدنا تھا، ہتھیار، گھوڑے، سامان، اب پیسہ آ بھی رہا تھا، خرچ بھی ہو رہا تھا، تو دیں گے کہاں سے؟ تو اس وجہ سے پھر تو اب دونوں کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سمجھ میں آ گیا، حضرت عمر کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا، جب ہم مکے میں تھے تب تو عورتیں دبی دبی تھیں، ڈر کو تھی، جب سے مدینے میں آئی بہت ہی چنو پاؤں نکل ڈالی کے سر کا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اے نبی جی، پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے، کیا آپ نے طلاق دے دی ہے سب کو؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، میں نے 1 مہینے کا ایلا کیا ہے، قسم اٹھائی ہے کہ میں 1 مہینے تک ان سے نہیں ملوں گا۔
تو حضرت عمر کو اتنی خوشی ہوئی جب یہ کہا کہ میں نے طلاق نہیں دی، تو نعرہ تکبیر اللہ اکبر وہیں پر زور سے انہوں نے تکبیر فرما دی، اور سارے مدینے کے لوگوں کو معلوم ہو گئی، تو ایک عجیب سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تو پھر اس کے بعد پھر جا کر دونوں باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہو حضرت عمر ہو اپنے اپنی بچوں کو جا کر سمجھایا کہ یہ تمہاری قسمت ہے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اللہ اپنے نبی کو بہترین عورتیں دے سکتی ہے، ایسا نہ کیا کرو۔ تو پھر اس کے بعد قسم اٹھائی تھی 1 مہینے کی، 20 پر 9 دن ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے کہاں؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ دکھ والا معاملہ ہے، پریشانی والا معاملہ ہے، اور نبی کا دیدار 1 مہینے سے بھی نہیں ہوا ہے۔ ایسے میں بھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی ہوشیار اور کتنی چاق اور چوبند ہیں۔ دیکھیں آپ، جب آپ جا رہے تھے اندر قدم رکھنا تھا تو حضرت اماں عائشہ نے کہا اے میرے محبوب رک جائیں، ابھی تو 20 پر 9 دن ہوئے ہیں، آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی ہے، کہیں آپ کی قسم نہ ٹوٹ جائے۔ بیویاں ایسی ہونی چاہیے کہ شوہر کے دین کے لیے مددگار ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہے، مہینہ پورا ہو گیا۔ مہینہ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ تو پھر آپ اندر تشریف لے گئے، آپ پر جو وحی اتری تھی سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 28 29 30، یا ایھا النبی قل، اے نبی جی کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اگر تمہاری بیویاں دنیا چاہتی ہیں، دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہیں، دنیا کی زینت چاہتی ہیں، تو ہم ان کو بہترین دے دیں گے، مگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہیں، والآخرہ اور آخرت کے لیے تیاری کرتی ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ پاک ان کے لیے آخرت میں بہترین اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں راستے ہیں آپ کی زوجات کے سامنے، دونوں راستے ہیں، چاہے دنیا اختیار کر لیں مگر ہم دنیا دے دیں گے، مگر نبی کی زوجیت میں رہنے کا آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ کیوں؟ نبی کی زوجیت میں رہنے کے لیے فاقے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر، اسے آیت تخیر کہتے ہیں، اختیار کرنا، دونوں آپشن ہیں، یہ بھی آپشن ہے یہ بھی آپشن ہے، تم جسے چاہے اختیار کرو۔ اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہو، پھر آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتی ہو، تو پھر تمہارے لیے آخرت میں اجر عظیم، بڑا اجر ہے جس کا تمہیں تصور بھی نہیں ہے۔ تو جب یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے پڑھ کر سنایا آپ نے، تو حضرت اماں عائشہ نے فوراً، حالانکہ نبی نے کہا کہ عائشہ وہی آئی ہے، میں ابھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا، مگر سوچ کر سمجھ کر اپنے والد صاحب سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ کرنا۔ سنانے سے پہلے نبی نے کیا فرمایا؟ فوراً فیصلہ نہ کرنا، اپنے والد سے مشورہ کرنا، سوچنا سمجھنا، پھر مجھے اپنا جواب بتانا، کوئی جلدی نہیں ہے۔ جب یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی تو پھر فوراً حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے میرے محبوب، اس بات میں میں والد سے مشورہ کروں، میں سوچوں، مجھے تو دنیا نہیں، مجھے آپ چاہیے، مجھے اللہ چاہیے، اس بات میں کیا مشورہ کروں اپنے والد سے؟ کیا سوچوں میں اس بات پر؟ مجھے کوئی غور و فکر نہیں کرنا، مجھے میرے والد سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، میں تو فوراً جواب دوں گی کہ مجھے بس اللہ اور آپ چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اتنا مسکرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب سن کر، کہنے لگے کہ تم نے وہ جواب دیا جو مجھے پسند تھا۔
پھر کہا میں ساروں کے گھر میں جا کر آؤں گا, میں سب کو یہ سنانا ہے. تو جب آپ جا رہے تھے حضرت اما عائشہ دوڑتی ہوئی آئیں, کہیں اے نبی جی آپ جب جائیں گی دوسروں کے گھروں میں تو مجھے یقین ہے کہ آپ سے وہ جواب دینے سے پہلے پوچھیں گے کہ عائشہ نے کیا جواب دیا. میرا جواب نہیں بولنا تمہیں, میرا جواب نہیں بولنا, انہوں کیا بولتی بولیں دے. تو آپ نے فرمایا نہیں میں تو بولتا ہوں. کیوں؟ اچھی بات کی رائے دوسروں کو بھی دینی چاہیے, اچھی بات ہو تو دوسروں کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ ان کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. آپ نے فرمایا نہیں میں تو بتاؤں گا سب کو. تو پھر آپ نے سب گھروں میں تشریف آپ لے کر گئے اور سب کے سامنے سب نے یہی پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا, عائشہ نے کہا سبحان اللہ, اتنی ذہین تھی سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد میرے عزیزوں سب نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کے جواب کو سامنے رکھ کر اپنا فیصلہ کیا کہ ہم بھی اللہ اس کے رسول کو چاہتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ پورا مہینہ ہو گیا, پھر آپ کی زندگی حسب معمول چالو ہو گئی. اب یہاں طلاق بھی نہیں پڑی, کوئی کفارہ بھی نہیں, کوئی قسم بھی نہیں ٹوٹی, سارے مسئلے حل ہو گئے. اب آیت کو سمجھیں, للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر, کہ اللہ پاک کا فرمان ہے جو, اچھا یہ آیت قسم کے پہلے دیکھو حیض کا مسئلہ آیا, یسألونک عن المحیض, کہ حیض کے دنوں میں قریب نہیں جانا کرو بات آئی. اس کے بعد فوراً قسم کی آیات آئے. اب یہ مطلب کئی کو معلوم, خاص کر شیطان جو ہے شوہر کو انہی دنوں میں بیوی کے پاس جانے کے لیے اکساتا ہے. اب جب کوئی جانا شیطان کی بات میں آ کر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ میں تو ان ایام میں ہوں, ان ایام میں اسلام میں ملنا اجازت نہیں ہے. اب شوہر کو غصہ آ جاتا ہے, شوہر کو کیا آ جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے جب اسے غصہ آ جاتا ہے, کیا بھی نہیں آخری دن چل رہی, کیا تو ایک بہانہ شیطان ڈالتا دماغ میں شوہر کے پاک ہونے سے پہلے, غسل سے پہلے, کیا تو ایک دماغ میں ڈالتا ہے شیطان, اس کے پاس لے کر جاتا بیوی کے پاس. بیوی اگر منع کری تو فوراً شوہر کو کیا آتا ہے, غصہ آتا ہے. اب نے غصہ آنے کے بعد یہ قسم اٹھاتا ہے کیا کہ اچھا تو مجھے تیرے قریب نہیں آنے دے رہے, جا میں قسم کھاتا ہوں, یہ کھاتا ہوں, وہ کھاتا ہوں, میں تیرے پاس آتا نہیں. یہ مسئلہ پیش آتا ہے میرے عزیزوں. زمانہ جاہلیت میں مسئلہ تھا, مگر مسئلہ کیا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیویوں کے ایسی قسم کھاتے تھے, کیا بھی وقت بھی نہیں, کیا بھی نہیں, قسم کھا کو 1 سال تک بیویوں کو چھوڑ ڈالتے تھے غصے میں. انہوں دوسری بیوی کر لیتے, دوسری بیوی کے پاس رہتے اور پہلی بیوی کو قسم کھا کو چھوڑ ڈالتے. اب یہاں بیویاں تڑپ رہی ہیں اور یہ دوسروں کے پاس اپنا وقت گزار رہے ہیں, اور یہ بیوی کو پتا نہیں کہ میری طلاق ہوئی کیا نہیں ہوئی, کیا میں اس کے نکاح میں ہوں نہیں ہوں, بیچ میں لٹک گئے. نہ ادھر نہ ادھر, نہ یہ فیصلہ کہ تو چھوڑ ڈالے اگر تو معلوم ہوگا تو کم سے کم دوسرا نکاح کر سکتی ہے عورت, نہیں چھوڑا کرو معلوم ہوا تو پھر آپ اس کا حق ادا کر. ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں, بیچ میں لٹک گا, اور وقت بھی نہیں, 1 مہینہ بھی, 1 سال بھی, 2 سال بھی لگ رہی. اور جان بوجھ کر اس زمانے میں 2-4 تو سب کے نکاح ہوتے تھے, تو جب جس بیوی کے بارے میں یہ قسم کھاتے تھے اس کے لیے لمبا وقت چھوڑ ڈالتے تھے, جاؤ کرو. تو پھر میرے عزیزوں عورتوں پر بڑا ظلم ہوتا تھا اس اعتبار سے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھو اے مومنو, اگر ایلا والی قسم کھائے تو اب یہ مسئلہ سمجھو. سمجھ میں آ رہا ہے 3 مسئلے. سب سے پہلا مسئلہ, 4 مہینے سے کم کتنی تو بھی قسم کھاؤ, میں 3 مہینے تک تیرے پاس آتا نہیں, 2 مہینے تک تیرے پاس آتا نہیں, 3.5 مہینے تک تیرے پاس آتا نہیں, اگر ایسی قسم کہے 4 مہینے سے کم, ٹھیک ہے 4 مہینے سے کم. پہلا مسئلہ. 3 مہینے کی قسم کہے میں 3 مہینے تک تیرے پاس آتا نہیں کر کو, 3 مہینے پورے ہوگے کے بعد اس کے پاس چلے گئے, کوئی مسئلہ نہیں, تمہاری قسم بھی پوری ہوگی, کفارہ بھی نہیں, فائن بھی نہیں, زندگی حتم معمول. بس سمجھ میں آگے. 4 مہینے سے کم تمہیں کہتا تو بھی بول لو, مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 3.5 مہینے, اس کے بعد اگر تمہیں بیوی کے پاس گئے تو کیا بھی نہیں, کفارہ بھی نہیں کوئی. اچھا دوسرا مسئلہ, تمہیں 3 مہینے کی قسم کھائے مگر 2.5 مہینے میں چلے گئے بیوی کے پاس, تو قسم تو پوری نہیں ہوئی, قسم کیا ہوگی, ٹوٹ گئی. 3 مہینے کی تمہیں قسم کھاتے, 2.5 مہینے میں تمہیں چلے گئے, مسئلہ تب بھی کیا بھی نہیں, کفارہ ادا کرنا. جو کفارہ اوپر بتایا گیا, 10 مسکینوں کو کھانا, 10 مسکینوں کو یا تو کپڑا, یا 1 غلام کو آزاد, یا پھر 3 روزے, تب بھی مسئلہ کیا بھی نہیں. اگر آپ 3 مہینے کی قسم کھائے تھے, 2 مہینے میں چلے گئے, 2.5 مہینے میں چلے گئے, تو قسم ٹوٹے گی. قسم کا کفارہ ادا کر دیں اور پھر آپ اپنی زندگی حسب معمول گزاریں, کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہے سو 4 مہینے کا یا اس کے اوپر کا, انہیں اہم مسئلہ اللہ نے
عدد طے فرما دیا، اربعہ کی اشہر، 4 مہینے. اگر کسی نے قسم اٹھائی کہ 4 مہینے تک میں تیرے پاس نہیں آتا، یہاں مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ اگر یوں کسی نے قسم اٹھائی کہ 4 مہینے تک تیرے پاس نہیں آؤں گا، انہیں 4 مہینے سے پہلے بیوی کے پاس چلے گا، تب بھی کیا بھی نہیں، خالی کفارہ ادا کرنا سو، ٹھیک ہے، تو خالی قسم ٹوٹی سو. یہ کہہ دیا، یہ کہنے کے بعد کہ 4 مہینے تک میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اور وہ 4 مہینے تک نہیں گیا، تو اب میرے عزیزوں مسئلہ اب ہے. اب فقہا کہتے ہیں کہ اب اس پر خود بخود طلاق پڑ جائے گی. یہ مسئلہ اہم ہے، کیونکہ اس نے 4 مہینے کی قسم کھائی اور 4 مہینے کے اندر قسم بھی نہیں توڑا ہم نے. حالانکہ جب اوپر بات آئی نا، اگر کسی نیک کام یا اچھے کام کو نہیں کرتا، اگر کوئی قسم کھا گئے تو قسم توڑ ڈالو، کفارہ دے ڈالو، مگر وہ اچھا کام کرو. تو بیوی کے پاس نہیں جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں، یہ تو غلط بات ہے. تو آپ قسم توڑنا تھا اور اپنی بیوی کے پاس جانا تھا، مگر یہ 4 مہینے کی قسم کھا کو انہیں 4 مہینے تک بھی گیا نہیں، تو خود بخود طلاق بائن پڑ جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں 4 مہینے یا 4 مہینے کے اوپر یہ قسم ہرگز نہیں ہونی چاہیے. اندر ہے اور خط اس میں توڑ ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. 4 مہینے کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ 4 مہینے تک قسم کھا کو اگر نہیں گئے، قسم بھی نہیں توڑے، کفارہ بھی نہیں دیے، 4 مہینے تک انہیں ہلے نہیں، 4 مہینے پورے ہو گئے اگر کو بولے، تو اب اس کے اوپر طلاق واقع ہو جاتی ہے، طلاق واقع ہوگی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، مطلب کیا کہتا ہوں تمہیں 4 مہینے پورے کریں، مطلب کیا تمہارے دل میں سے چھوڑنے کا ارادہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. تم نے جو کہا زبان سے کہ میں 4 مہینے تک نہیں جاتا، اللہ سن لیا. تمہارے دل میں اسے طلاق دینے کا ارادہ ہے، اللہ جان لے. اللہ سنتے بھی ہیں، اللہ جانتے بھی ہیں. تو یہ اہم مسئلے ہیں، تینوں ذہن میں رکھیں. تو اسے انشاءاللہ ایسا تو کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اور ایسی قسمیں اٹھانا بھی نہیں چاہیے. اس سے اللہ مجھے اور ہر ایک جوڑے کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. رہی بات میں نے جو شروع میں بات کہی کہ امام بخاری شریف میں جو حدیث ہے چھت پر نماز پڑھنا نہیں پڑھنا، یہ جو 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اوپر کے کمرے میں تشریف فرما تھے، وہاں جب حضرت عمر آ گئے، بات چیت ہو گئی، سارے مدینے والوں کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے کوئی طلاق نہیں دی ہے، آپ نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، اب آپ نے 1 مہینے کی قسم پوری کر لی، پھر آگے بڑھ گئے، نہ آپ کی قسم ٹوٹی، نہ آپ کو کفارہ دینا پڑا، اور نہ ہی کوئی اور مسئلہ ہے. 4 مہینے کے اندر کیا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے تو بس 1 مہینے کی قسم کھائی تھی، وہ تو پوری ہو گئی. تو ان دنوں میں جب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے ماؤں کے بارے میں، تو سب خوش ہو گئے. ایک پوری کی پوری جماعت نبی سے ملنے گئی. تو نبی بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے کہ آپ بیمار تھے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. سب جب دیکھا نبی کو نماز پڑھتے ہوئے، تو کافی دن ہو گئے تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر، سب کو خواہش اٹھی اور سب کے سب پیچھے سب بن کر کھڑے ہو گئے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے نا نماز کے لیے، تو آپ نے کہا بیٹھ کر نماز پڑھو، اشارہ کیا اور سب بیٹھ گئے. نماز پوری ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام کی جب تم اقتداء کرتے ہو، اگر امام کھڑا ہے تو تم بھی کھڑے رہو، امام رکوع میں گیا تم بھی رکوع میں جاؤ، امام سجدے میں ہے تم بھی سجدے میں جاؤ، یہاں تک کہ امام اگر بیٹھ کر نماز پڑھائے تو تمہیں بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہیے. یہ مسئلہ وہاں کھلا. تو اس ذیل میں بخاری شریف میں یہ واقعہ مذکور ہے. بات پوری ہو گئی نہیں انشاءاللہ. تو یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے لغو خصموں سے اللہ ہماری پوری پوری حفاظت فرمائے. اس مسئلے کا نام ایلا ہے. کیا نام ہے؟ ایلا. کہ اگر کوئی کسی اپنی عورت سے یوں قسم کھا لے کہ میں اتنے دنوں تک نہیں جاؤں گا، یہ ایلا ہے. زمانہ جاہلیت میں 1 سال لٹکا لیتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ بولے 4 مہینے لاسٹ، اس کے بعد اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے وہ بیوی کو رکھنے کا تو ختم کرو. اس عورت کے اوپر ظلم کر دی تمہیں. اور ایک بھی واقعہ ہے، حضرت عمر اپنے زمانے میں خلافت کے جب رات میں گشت کر رہے تھے، ایک عورت گھر میں اشعار پڑھ رہی تھی اپنے شوہر کی جدائی میں، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو میرا شوہر 4 مہینے سے زیادہ باہر ہے، میں کسی اور کے ساتھ اپنا کام کر لیتی. یہ اس کا مطلب تھا. تو حضرت عمر تو ڈر گئے، فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر کہا، بیٹی مجھے یہ بتاؤ، چونکہ تم نبی کی صحبت میں رہ چکی ہو، تم نبی کی زوجہ ہو، تمہیں زیادہ پتا ہوگا، اس وجہ سے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت
اپنے شوہر کے بغیر کتنا صبر کر سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا ابو جان آپ نے قرآن نہیں دیکھا کہ بھئی قرآن میں کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا اگر کسی کا بیوی کا یعنی کسی شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن ہے. تو وہاں بھی 4 مہینے, یہاں بھی 4 مہینے. تو پتا چلا کہ عورت 4 مہینے سے زیادہ اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی. تو پھر حضرت عمر نے ایک فیصلہ کیا اپنی اسمبلی کو بلا کر کہ آج کے بعد کوئی سپاہی, کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر کے باہر نہ رہے. اگر 4 مہینے پورے ہو گئے فوراً اسے بلاؤ, اس کی جگہ دوسرے کو بھیجو, اتنا دور کسی کو مت رکھو. یہ فیصلہ طے ہو گیا. تو میرے عزیزوں, یہ اس میں حکمت ہے. اسی لیے ہمارے دعوت و تبلیغ کے اندر بھی 4 مہینے سے زیادہ شادی شدہ نہیں تو پھر لگے جائے, سال بھی لگے جائے, 1.5 سال بھی لگے جائے. اگر شادی شدہ ہے تو پھر 4 مہینے میں گھر آ جانا چاہیے. باقی سعودی کو گئی سو ان سب ہمارے بارے میں ہمیں بولے سرکش نہیں ہے مسئلے, انہوں کچھ معلوم ہے. اللہ تعالیٰ بس سب کو توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا